تحریکی ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور حاضرین، السلام علیکم۔ آج کل پاکستان اپنے تاریخ کے ایک بہت اہم موڑ سے گزر رہا ہے۔ معیشت، سیاست، آئین، قانون، یعنی معاشی بحران بھی ہے، سیاسی بحران بھی ہے، آئینی بحران بھی ہے، قانونی بحران بھی ہے، اور انہی بحرانوں کے درمیان مردم شماری کا امتحان بھی موجود ہے۔ کچھ لوگ اس بحران، اس ہیجان سے فائدہ اٹھا کر جس مقصد کے لیے اس مردم شماری کو وقت سے پہلے یا پچھلی دفعہ کی تاخیر کے بعد وقت سے صحیح وقت پر آپ قرار دیں، تو کراچی، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پشاور سے زیادہ پختون، کابل سے زیادہ افغانی، فیصل آباد سے زیادہ پنجابی، ملتان سے زیادہ سرائکی، لاڑکانہ سے زیادہ سندھی، کوئٹہ سے زیادہ بلوچی بستے، اور ایسا ہوگا بھی۔ یہ شہر بانیان پاکستان کی اولادوں کا شہر ہے۔ یہ شہر ان کشادگان قلب کا شہر ہے کہ جس نے اپنے دامن میں پورے پاکستان کو سمیٹا ہوا ہے۔ جو اپنے پورے پاکستان کا بوجھ اپنے خون پسینے کی کمائی سے، ٹیکس سے، اپنے جذبہ قربانی سے، اپنے ایثار کی وجہ سے اس پورے ملک کو چلا رہا ہے اور پال رہا ہے، لیکن ایک بار پھر اتنے شرم اور بے غیرتی کی بات ہے کہ جس شہر کا اس پورے ملک کو احسان مند ہونا چاہیے، بار بار اور ہر بار کی مردم شماری میں کبھی ڈنڈی اور کبھی ڈنڈا مار دیا جاتا ہے۔ کراچی کے ساتھ یہ زیادتی، یعنی مردم شماری میں کم گننے کی، سن 72 سے شروع ہوئی تھی، اور سن 72 میں ثابت ہو گیا تھا کہ 58 لاکھ کی آبادی کو 35 لاکھ دکھایا گیا۔ ثابت ہو گیا تھا اس وقت کے سینسس کمشنر کو برطرف کر دیا گیا، سزا ہوئی، لیکن نمبر درست نہیں کیے گئے۔ میں گزشتہ کئی سال سے ہی کہہ رہا ہوں، لوگوں کو بڑا اس پہ شکایت ہے، ناراضگی ہے کہ جو کچھ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر کے ساتھ ہو رہا ہے، سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہاں پہ بسنے والے، اردو بولنے والے، گجراتی بولنے والے، میمنی بولنے والے، میواتی بولنے والے، کاٹیا واڑی بولنے والے، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی تھی، جن کے اجداد نے ہجرت کی تھی، ان کے ساتھ غصب حقوق، سلب اختیار، شناخت کی اور پہچان کی
کا بحران, ان کے خلاف کوٹا اور ان سے اوور ٹیکسیشن اور لیس ریپریزنٹیشن, یہ عالمی جرائم کہلاتے ہیں. کسی قوم کو جان بوجھ کر کے کم گننا یہ عالمی جرم کہلاتا ہے. کسی شہر کی ایک منظم طریقے سے, مصنوعی طریقے سے ڈیموگرافی تبدیل کرنا یہ ایک عالمی جرم کہلاتا ہے. تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کسی قوم کے خلاف متحد ہو کر اتفاق رائے سے, قومی اتفاق رائے سے آپ اس کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں. کس کو کر رہے ہیں؟ جو ٹیکس نہ دیں, حب الوطنی کا مظاہرہ نہ کرے, تو جتنی اور جیسی بھی یہاں کی معیشت ہے بچی کچی وہ بھی نہ بچ پائے. اس وقت پاکستان کو آئی ایم ایف سے نہیں, کراچی سے مذاکرات کی ضرورت ہے. کراچی میں 3.5 کروڑ لوگوں کے لیے گندم آتا ہے, تو کسی ایک شہر میں جس کی آبادی آپ 1.5 کروڑ سے بھی کم بتا رہے ہیں, کوئی دانش, کوئی شعور, کوئی حساب کتاب, کوئی کاروبار یہ بتائے گا کہ 1.5 کروڑ کی آبادی میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں, 3.5 کروڑ کے لیے گندم کس لیے آتا ہے؟ چوہوں کو کھلانے کے لیے. تو انہوں نے اس شہر کے خلاف ایک خفیہ پلان جنگ اس پہ عمل شروع کر دیا ہے. ایک تو تمام ساتھی, تمام تحریکی ساتھی ہو, آپ کی ہماری بنیادی ذمہ داری اپنے لوگوں کو گنوانا ہے, اور جو تحریکی ساتھی نہیں اور یہاں بیٹھے ہیں ان کی قومی ذمہ داری خود کو گنوانا ہے. کراچی کی آبادی کم ہو رہی ہے اور کراچی میں جو ملیر ہے اس کی آبادی بڑھ رہی ہے 22%. کراچی کی مانس میں جا رہی ہے, اس کی 22% بڑھ رہی ہے. آپ نے اس مردم شماری کے ذریعے لسانی تفریق کو اور واضح کیا ہے, عصبیت اور نفرت کو اور اجاگر کیا گیا ہے. یہ اعلان جنگ ہے سندھ کے شہری علاقوں کے خلاف, مہاجروں کے خلاف, جس کو کسی بھی صورت میں اور کسی بھی شکل میں قبول نہیں کیا جائے گا. کراچی کی یہ میرے فگرز نہیں ہیں, یہ جو لوگ مردم شماری کر رہے ہیں حکومتوں کے, اداروں کے, مردم شماری کرنے کی ذمہ داری رکھنے والوں کے یہ اعداد و شمار ہے کہ کراچی کی تقریباً 35,000 سے 40,000 ہائی رائز بلڈنگ میں مردم شماری نہیں ہوئی ہے. جو 16 بلاکس آبادی کے لیے بنائے گئے ہیں مردم شماری کے, اس میں سے 7 بلاکس میں صحیح مردم شماری نہیں ہوئی ہے. یہ اعداد و شمار ایم کیو ایم کے نہیں ہیں, حکومت وقت کے. یہاں کی کچی آبادیوں کو نہیں گنا گیا ہے, اور اس شہر میں جن لوگوں کے شناختی کارڈ بنے اور بے فارم بنے ان کو ملا لیا جائے تو 2 کروڑ سے زیادہ ہے. یعنی آپ نے پشاور سے زیادہ جو پختون یہاں پر موجود ہیں ان کو نہیں گنا ہے, کوئٹہ سے زیادہ جو بلوچی ہیں آپ نے ان کو نہیں گنا ہے, فیصل آباد سے زیادہ جو پنجابی ہیں آپ نے ان کو نہیں گنا ہے, سندھی 3% سے 13% ہو گئے, آپ نے ان کو نہیں گنا ہے. اور جو دھاندلی
اور یہ الحمدللہ یہ میں تمام ساتھیوں کو مبارکباد دوں گا کہ کم سے کم انہوں نے مکمل انداز میں، یہ ایم کیو ایم پہلے یہ کام نہیں کر پائی تھی، اس دفعہ کیا ہے۔ 2017 میں بھی ہم مردم شماری سے پہلے عدالتوں میں چلے گئے تھے، نیتوں کی وضاحت کی وجہ سے، نیتوں کے معلوم ہونے کی وجہ سے کہ اس دفعہ بھی مردم شماری میں من حیث القوم ہم پہ ہماری آبادی کو کم گنا جائے گا، لیکن عدالتیں خاموش رہی۔ ایک دن اور ایک بار بھی اس پہ مقدمہ نہیں چلا ہے، ہمیں نہیں سنا گیا ہے۔ پچھلی دفعہ کی آبادی کو ہم نے صرف اس شکل میں منظور کیا تھا، منظور بھی نہیں کیا تھا، اختلافی نوٹ ڈالا تھا کہ اس آبادی کو، اس مردم شماری کو 2017 کی ہم منظور نہیں کرتے ہیں، اور آپ اگر وقت سے پہلے مردم شماری کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے آگے کی جانب بڑھیں اور چلیں۔ مبارک کو، شہر کو، ایم کیو ایم کے کارکنان کو، انہوں نے وقت سے پہلے مردم شماری کا مطالبہ پورا کر کے دکھایا۔ لیکن جناب ہم ایک سیاسی جماعتی ہیں، ہم حکومت نہیں ہے، ادارہ نہیں ہے، فوج نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، عدالت نہیں ہے۔ ایک سیاسی جماعت مطالبہ اور استقامت سے اپنے مطالبے پہ کھڑی رہ سکتی ہے، اور یہ سب اس مردم شماری کے بعد آپ کو اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی تباہی، آپ کی بربادی، آپ کا راستہ روکنے، آپ کے سیاسی کردار کو کم کرنے، آپ کو تعلیم اور روزگار کے دروازے بند کرنے میں قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ سب اس سازش میں ملے ہوئے۔ ہم متنبع کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح چلا تو اتنے بحرانوں کا شکار پاکستان ایک نئے بحران کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ جو آپ کے اپنے ہیں، جنہوں نے آپ کو بنایا ہے، آپ کو آزادی دلائی ہے، ان کے ساتھ یہ کیا گیا تو نتیجے کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا۔ آپ نے نہ، اگر یہ مملکت اپنے لوگوں کو گن ہی نہیں پائے گی تو اقوام عالم میں وہ کس گنتی میں آئے گی؟ اور آپ نے ہمیں آج 30ویں شب قدر ہے، اس سے طویل گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر معاملہ اسی شکل میں رہا، آج 5 دن کے لیے پھر بڑھوا دی گئی ہے۔ آپ تسلیم کر رہے ہیں نا، جس دن یہ مردم شماری مکمل ہونی تھی اس کے بعد 15-20 دن بڑھ چکے ہیں، کراچی کی آبادی رینگتے رینگتے بڑھ رہی ہے۔ یعنی کہ پہلے ہم آپ کی بات کو سچ مان لیتے تو یہ 15-20 لاکھ کا جو فرق ہے یہ بھی نہ آتا۔ تو جناب دن نہیں، مدت نہ بڑھائیں، گنتی بڑھائیں، ہمیں صحیح طرح سے گنیں، اور آپ اس قابل نہیں ہیں تو شہر کو اختیار دیں کہ اپنے آپ کو خود گنیں۔ کیونکہ کچھ لوگوں کو اندازہ ہے کہ سارے لیبارٹری میں کیے ہوئے تجربات اور ٹیسٹ فارغ ہو گئے، جانی مصنوعی طریقے سے لائی گئی حکومتیں، 35 سال سے پالی جانے والی قیادتیں پاکستان کو صرف دکھ کے علاوہ، بحرانوں کے علاوہ کچھ نہیں دے سکی۔ آپ کے بغیر کام نہیں چلنا ہے تو کچھ لوگوں نے کہا، سوچا کہ ان کو کم اتنا گن دیا جائے
کہ بہتر ہوتے ہوئے پاکستان کی رفتار کو کم کیا جا سکے۔ پاکستان یاد رکھے کہ جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، جن کو پتا ہے اس کے دکھ اور درد کا حصہ ہیں، جن کے رگوں میں پاکستان خون بن کے دوڑ رہا ہے، جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، وہی پاکستان چلا سکتے ہیں۔ تو دیکھ لو فرق 70 سے پہلے کے پاکستان اور 70 کے بعد کا پاکستان۔ ایک وہ پاکستان جو جرمنی اور جاپان کو قرضہ دے رہا تھا، ایک وہ پاکستان 50 اور 60 کا کہ جب آپ کے پاکستان میں ہجرت کر کے آنے والی بیوروکریسی نے اس ملک کو سنبھالا ہوا تھا، تو دنیا بھر سے انویسٹمنٹ آ رہی تھی۔ پاکستان اپنی پہلی گاڑی بنانے جا رہی تھی، ٹرک بنانے جا رہی تھی، موٹر سائیکل کے کارخانے۔ آپ نے اس شہر کو قائد اعظم کے قرار دیے گئے دارالخلافہ کو، دارالحکومت کو تبدیل کر کر نظریہ پاکستان میں پہلی دراڑ ڈال دی تھی۔ پھر لے جاتے نا آپ معاشی دارالخلافہ بھی یہاں سے، اقتصادی دارالخلافہ بھی یہاں سے، ٹیکس اور ریونیو دینے والا دارالخلافہ بھی یہاں سے۔ ساری ذمہ داریاں آپ اس شہر کے سپرد کر گئے ہیں اور حکومت اپنے ساتھ وہاں لے گئے۔ اور وہ عدالتیں جو عدالتی زبان میں نہیں بلکہ سیاسی زبان میں بات کر رہی، جو سو موٹو لیتی ہیں ہر معاملے میں، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ جو کچھ کھلی دھاندلی کراچی حیدرآباد کراچی کی تقریباً 35,000 اور حیدرآباد کی تقریباً 2-3 ہزار ہائی رائز بلڈنگوں کو گنا ہی نہیں گیا ہے۔ 16 میں سے 7 بلاکس کو گنا ہی نہیں گیا ہے۔ کچی آبادی میں رہنے والوں کو گنا ہی نہیں گیا ہے۔ صوبے سے باہر سے آنے والوں کو گنا ہی نہیں گیا ہے۔ شہر سے باہر سے آنے والوں کو گنا ہی نہیں گیا۔ جو غیر ملکی رہتے ہیں ان کو گنا ہی نہیں گیا ہے۔ گنے اس لیے کہ یہاں کے وسائل کو وہ سب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور وہ تمام لوگ جن کو گنا نہیں گیا ہے وہ یہاں ٹیکس بھی نہیں دیتے۔ آپ اور ہم، یہاں کی کتنی کچی آبادیاں ہیں جن کے بجلی کی بل آپ اور ہم سے لیا جا رہا ہے۔ آپ ہمیں گنے، چاہے ایلینز قرار دے کے ہمیں گنے، کیونکہ اب پہلے بھی آپ ہم سے ٹیکس نہیں جزیہ لیتے ہیں۔ جو کچھ کراچی دے رہا ہے وہ ٹیکس سے محض نہیں ہے، وہ بچتا ہے، وہ جزیہ ہے۔ تو یہ 5 دن آپ کی اور ہماری عبادتوں کے دن بھی ہیں اور ہماری بقا کے دن بھی۔ باقی تمام کام چھوڑ کر جس نے خود کو نہیں گنوایا ہے، خود کو گنوائے، ورنہ ہم سے رابطہ قائم کرے۔ اپنے تمام تحریکی ساتھی، دوست، بھائی اور بہنیں، اپنی بقا کی اس جدوجہد میں، اس جنگ میں، یہ فیصلہ کن جنگ ہے۔ اس کی فتح کے بعد اس ملک کی تقدیر آپ کے ہاتھوں میں ہونی ہے۔ ہمیں اس مرحلے میں پاکستان کی بقا، سلامتی، ترقی، خوشحالی کے لیے، پاکستان میں جنم جمہوریت کے لیے، پاکستان میں عوام کی حکومت کے لیے ہم نے جو تیاریاں کی ہوئی تھی، قانون سازی کے لیے، آئینی اصلاحات کے لیے، معیشت کو سنبھالنے کے لیے، آپ اس پہ تو ہمیں بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے۔ آپ کبھی ہمیں دیوار سے لگاتے ہیں، کبھی دیوار پہ چنواتے ہیں۔ تو دوستوں اور بھائیوں، آئیے پہلے مردم شماری اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ یہ لے لی
تو اس قوم کی مردم شناسی بھی آپ کی ذمہ داری میں آ گئی. کوٹا سسٹم لگا کر، قابلیت کو تالا ڈال کر، حق کو دفنا کر قومیں ترقی نہیں کرتی، نہ ملک سلامت رہتے ہیں، نہ استحکام بچتا ہے، نہ معیشت اور معاشرت بچتی ہے. اور یہ حکومت ہمیں یہ بتا دیں کہ کم سے کم یہ کہ آپ ہمیں گن بھی نہیں سکتے، تو آپ کا اور ہمارا آپ کا ساتھ اس کا کیا جواز ہے؟ ہمیں بتائیے تاکہ ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. آپ سب کی آمد کا شکریہ، مجھے یہاں بلانے کا شکریہ، اور گھبرائیے نہیں. آپ کا راستہ روکنے والے، ڈرانے دھمکانے والے، آپ کو ہرانے والے ہارتے چلے جا رہے ہیں اور حوصلہ بھی ہار رہے ہیں. یہ آخری ان کا مورچہ ہے، انشاءاللہ ہم اس میں بھی ان کو شکست دیں گے. بہت بہت شکریہ.